حضور نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر زنا پھیل جاتا ہے، فحاشی پھیل جاتی ہے، فرمایا حتیٰ یعلنوا بہا، حتیٰ کہ وہ کھلم کھلا فحاشی کرنے لگتے ہیں، اور عریانی اور فحاشی کو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب آپ ماحول دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے، بننے والے ڈراموں کے موضوعات دیکھ لیجئے، اور جو کچھ چل رہا ہے، حتیٰ کہ باہر کے ماحول کو چھوڑ کر اپنے تعلیمی اداروں کے اندر دیکھ لیجئے کہ بچوں کو بجائے کسی اچھی چیز سکھانے کے ڈانس ہی سکھانے کو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، بچہ بہت اچھا ڈانس کرتا ہے، ادارہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بھی کی جاتی ہیں، اس کے اندر ماشاءاللہ ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے، گانا بھی سکھایا جاتا ہے، ڈانس کا الگ ٹیچر ہے، گانا سکھانے کا الگ ٹیچر ہے، اور مسلمان کا بچہ اس میں پڑھ رہا ہے، اور مسلمان اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہے کہ لو جی میرے بچے کو میں نے آپ کے حوالے کیا، اس کو اچھا سا گانا بھی سکھا دو، اچھا سا ڈانس بھی سکھا دو، قرآن آئے نہ آئے خیر ہے، اس کے بغیر بھی دنیا گزر جائے گی۔ یہ مسلمان کا حال ہے۔ مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے ابھی رسول اللہ کی وجہ سے اتنا عذاب نازل نہیں کیا جتنے ہمارے اعمال ہیں، اتنا عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ تھوڑی سی جھلک ہے سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، انسان کو جگانے کے لیے تھوڑی سی جھلک ہے کہ مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، مسجدوں میں آتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو۔ اتنا لوگ پہلے عمرہ نہیں کرتے تھے جتنا اب عمرہ کرتے ہیں، اتنے حاجی پہلے نہیں تھے جتنے اب حج پہ جاتے ہیں، جتنا رش وہاں پر تھا پہلے ہوا کرتا تھا آج اس سے زیادہ ہے، دعائیں زیادہ مانگی جا رہی ہیں۔ خانہ کعبہ میں گڑ گڑا کر مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ شان و شوکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی کشمیر میں، فلسطین میں، کہاں کہاں مصیبتوں میں ہے، یا اللہ ہمیں بچا۔ اللہ نہیں سن رہا، خانہ کعبہ میں دعائیں نہیں سنی جا رہی، تو کوئی تو بات ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ وہ خالق کائنات جو مسلمان کہیں پر ہو وہاں پر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعائیں سنے، اور سارے مسلمان مل کر خانہ کعبہ میں دعا کریں اور دعا نہ سنی جائے اور انسان کو پرواہ بھی نہ ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی کے اندر فحاشی اور عریانی پھیل جاتی ہے تو اللہ کیا اس کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر طاعون کا مرض لاحق کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں ان میں نازل فرما دیتا ہے جو بیماریاں ان کے باپ دادا نے سنی بھی نہیں تھی، ایسے نام بھی نہیں سنے تھے۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا۔ آج کی سائنس تو یہ کہے گی کہ یہ والا وائرس پیدا ہو گیا، یہ فلانی جانور کھانے سے پیدا ہو گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی وہاں تک ان کی نظر نہیں جاتی۔ اس کے پیچھے جو سبب ہے، جو حقیقی سبب ہے، اس سے پردہ اٹھانے والے رسول اللہ ہو سکتے ہیں، یہ اللہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا آج جن کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث کی رہنمائی نہیں ہے، اگر وہ دنیا کے اسباب کو ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو بیچاروں کا قصور نہیں، لیکن اگر مسلمان جس کو قرآن مل گیا، حدیث مل گئی، اس کو یقین ہے کہ خالق کائنات وہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو کائنات کی حقیقتیں ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں جانتا، جہاں تک رسول اللہ کا علم ہے دنیا کا کوئی علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، رسول اللہ نے تمہیں بتا دیا۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تمہیں وہ بات دیکھنی ہے کہ جو ہدایت تمہیں رسول اللہ نے دی ہے اس پر عمل کرو، تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایسے مرض پھیل جاتے ہیں جن مرضوں کا نام ان کے باپ دادوں نے نہیں سنا ہوتا، اور ابھی ایک مرض ہے اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد نیا مرض ہوگا اور اس کی علاج ڈھونڈنے شروع ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے عذاب نازل کیا ہے تو جب تک اس کی چاہت ہوگی اور اس کی رضا ہوگی اس وقت تک علاج بھی نہیں دریافت کر سکتے۔ بندے مرتے رہیں گے آپ ڈھونڈتے رہیں گے، بندے مرتے رہیں گے آپ ڈھونڈتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جس کی وجہ سے اللہ کا قہر اور اس کا عذاب نازل ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی۔